میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے محبوب آپ اپنی امت کو بتا دیں کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب وہ تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے، گناہ حد سے زیادہ ہو جائے تو اے میرے محبوب وہ تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو اور یہاں آ کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اگر تم نے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کر دی تو پھر میں اپنے بندے کو بخش دوں گا، اس کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ میری بات کو تھوڑا سا غور سے سنیں۔ ابھی جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ صرف پروگرام کی غرض سے بیٹھے، باتیں کرنے نہیں بیٹھے، نہ کسی دوسرے کی سننے کے لیے بیٹھے۔ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے تو بیٹھنے، نہ بیٹھنا ہو تو یہاں سے چلے جائیں۔ زیادہ زبردستی ہم کسی کو سنانے کے لیے متمنی نہیں رہتے ہیں۔ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ پروگرام کی غرض سے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ لوگ بیچ میں آمنے سامنے بیٹھ کر کے باتیں کریں گے تو بولنے والے کو اس سے ڈسٹربنگ بہت ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ جب آپ کے امتی اپنے جانوں پر ظلم کر لیں تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ایک صحابی رسول جو مدینہ شریف سے تقریباً 1 مہینے کی مسافت پر رہا کرتے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ اپنے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ میرے لیے کچھ زیادہ راہ تیار کر دو، مجھے مدینہ شریف جانا ہے۔ اہلیہ کہتی ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اگر ہمارے گناہ زیادہ ہو جائے تو ہم محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو ہم اپنے گناہوں کی معافی کا پروانہ لینے کے لیے مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے تھوڑا سا زیادہ راہ تیار کیا اور انہوں نے پیدل سفر چالو کر دیا۔ چلتے چلتے اب 1 مہینہ تک لگاتار وہ سفر کرتے رہے۔ مکہ و مدینہ میں عام طور پر پتھر کے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں۔ راستے ہمارے ملک کے ہندوستان کی طریقے سے وہاں کے کوئی سیدھے نہیں ہیں اور اس وقت میں کوئی روڈ نہیں بنے تھے۔ 1450-1500 سال کا زمانہ گزر گیا۔ آج کی تاریخ میں ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانا آسان ہے، گاڑیوں سواریوں کی سہولتیں ہیں، بڑی بڑی تیز رفتار ٹرینیں ہیں، بسیں ہیں، 4 ویلر ہیں۔ اس زمانے میں پیدل کے سفر اور وہ بھی پہاڑی ایریا، کبھی اوپر چڑھنا، کبھی نیچے اترنا، کبھی اوپر جانا، کبھی نیچے آنا۔ آدمی 2 منزل چڑھتا ہے تو ہانپنے لگتا ہے۔ جس نے 1 مہینے کا سفر طے کیا اس نے سینکڑوں ہزاروں پہاڑوں کے اوپر چڑھا ہوگا، پھر نیچے آیا ہوگا، پیروں میں چھالے پڑے، پڑ کے پھوٹے، پیروں سے خون جاری ہوا، بے پناہ مصیبتیں اٹھائیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جب مدینہ شریف پہنچے، صحابہ سے ملاقات کی، پوچھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اب دیکھیں تو صحیح، صحابہ خاموش ہیں، دم بخود ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب ہے صحابہ سے۔ جس سے حضور کا پتہ پوچھتے وہ بتاتا نہیں، رونے لگتا۔ جس سے پتہ معلوم کرتے وہی اپنی آنکھوں کو بھگو لیتا۔ الغرض طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں
اٹھانے کے بعد جب مدینہ صحابی رسول پہنچتے ہیں، کوئی مصطفیٰ کا پتہ بتانے کو تیار نہیں ہے، ان کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو اہل مدینہ نے بتایا، اے آنے والے مسافر، سفر کی تکلیفیں اٹھانے والے، پیروں میں چھالے ڈلوانے والے، 1 مہینے کا سفر طے کرنے والے، جس محبوب کی تلاش میں تو نے 1 مہینے کا سفر طے کیا ہے، تیرے آنے سے 3 دن پہلے وہ محبوب دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس سے جا کے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب دیکھیں تو صحیح، سفر ہے، تھکاوٹ ہے، پریشانیاں ہیں، اور جب منزل تک پہنچتے ہیں تو مقصود ختم ہو جاتا ہے، جس کے لیے گئے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب اپنے سفر کی تھکان کا احساس ایک طرف، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہونے کا غم ایک طرف ہے۔ صحابہ سے عرض کرتے ہیں، اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، وہ میرا نبی اگرچہ دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن اس کی قبر مبارک ضرور کہیں ہوگی، اس کا روضہ اطہر کہیں ضرور ہوگا، کہیں پر آرام گاہ ضرور ہوگی۔ اگر میرے محبوب سے ملا نہیں سکتے ہو تو پھر چلو ان کی قبر مبارک پر مجھے لے کر کے چلو۔ اللہ اکبر! ایک آنے والا مسافر جو تھکا مانا ہے، مصطفیٰ کی قبر کو دیکھتا ہے، صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، ایک چیخ بلند ہوتی ہے، یا رسول اللہ مجھے بھیجا خدا نے ہے، یا رسول اللہ سفر کی مصیبتیں میں نے اٹھائی ہیں، اور یا رسول اللہ اب جب میں مدینہ پہنچا ہوں تو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ نے پردہ فرما لیا ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم سیاہ شعار ہیں، ہمارے پاس گناہوں کے سوا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس نافرمانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، یا رسول اللہ اب خدا سے بخشش کا پروانہ کون دلائے گا؟ اب اللہ سے معافی کا پروانہ کون دلائے گا؟ وہ رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے قبر مصطفیٰ پر اپنے گناہوں کو شمار کرا رہا تھا، اتنا رویا کہ روح مصطفیٰ قبر انور سے تڑپ اٹھی، ایک آواز آئی، اے آنے والے اپنے وطن سے چل کر کے میرے دیار تک آنا تیرا کام تھا، اور تیری بخشش کرانا مجھ محمد کا کام ہے، جا اللہ نے تیری بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر! کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کیسا رحمت والا پیغمبر خدا نے ہم کو دیا ہے، کس طریقے سے اللہ کے محبوب نے ہم سے محبتیں کی ہیں۔ ہم روتے ہیں تو میرا مصطفیٰ تڑپتا ہے، ہم وہاں جا کر کے ان سے فریاد کرتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی روح انور قبر انور سے تڑپ اٹھتی ہے، اور میرا محبوب دیکھیں تو صحیح کتنا رحمت للعالمین ہے۔ وہ کبھی غار حرا کو آباد کرتے ہیں، روتے ہیں ہمارے لیے، غار ثور میں جاتے ہیں، روتے ہیں ہمارے لیے، شیب ابی طالب میں قید ہوتے ہیں تو روتے ہیں ہمارے لیے۔ مصطفیٰ کو دیکھیں تو صحیح میرا نبی معراج پہ جا رہا ہے، آنسوؤں کی لڑی ہے، حضرت جبریل امین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ خدا کے انعامات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی نعمتیں آپ پر نچھاور ہونا چاہتی ہیں، ایک مالا منصب ملنا چاہتا ہے، خدا آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، ایک خوشی کا وقت ہے یا رسول اللہ، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، یہ غم کا وقت نہیں ہے، اللہ کے یہاں مقام آپ کا بلند ہے، عظمتیں آپ کے لیے ہیں، رفعتیں آپ پر قربان ہیں، خدا آپ کی رضا چاہتا ہے، یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں، آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ میرے نبی کی ہم سے محبت تو دیکھیں۔ میرا نبی فرماتا ہے، جبریل میرا مقام خدا کی بارگاہ میں بلند ہے لیکن میری امت گنہگار ہے، میں اپنے منصب پر اتنا خوش نہیں ہوں کہ جتنا غمگین امت کے گناہوں کا۔
ذرا جا کے تو دیکھیں مدینہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کر چکی رفعتیں کعبہ پہ نظر پروازیں ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دے. میرے نبی کو خدا نے کیسا مقام عطا فرمایا ہے. حدیث قدسی ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب کل احد یطلب رضاک وانا اطلب رضاک یا محمد. کل احد یطلب رضائی. اے میرے محبوب پوری کائنات کا چپا چپا میری رضا چاہتا ہے. اے میرے مصطفیٰ فرشتوں کی پیشانیاں سجدوں میں جھکی ہیں وہ ہماری رضا کے لیے جھکی ہیں. کروڑوں فرشتے رکوع میں ہیں وہ ہماری رضا کے لیے ہیں. انسانوں کی جماعتیں رکوع و سجود میں ملوث ہیں وہ صرف ہمارے لیے ہیں. زاہدوں کا زہد و تقوی ہمارے لیے ہے. انبیاء کی نبوتیں ہمارے لیے ہیں. رسولوں کی رسالتیں ہمارے لیے ہیں. یا رسول اللہ پوری کائنات میں ہر مخلوق میری رضا چاہتی ہے اور اے میرے محبوب تو میرا اتنا چہیتا ہے اتنا پیارا ہے اتنا محبوب ہے اتنا عزیز ہے کہ سب تو میری رضا چاہتا ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. مدینے کی بہاریں علماء فرماتے ہیں کہ مدینے میں جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 50,000 نیکیوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اب مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ اگر قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں تو ایک ایک پارہ پڑھیں گے 50,000 پاروں کا ثواب ملے گا. ایک قرآن ختم کریں گے 50,000 ختم کا ثواب ملے گا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 50,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس سے زیادہ برکت والی اور کیا ہو سکتی ہے. پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی جو خلوص نیتی سے جاتا ہے. ابھی رمضان شریف سے پہلے بھی کافی تعداد میں بڑوں سے ہم لوگ پہنچے بھائی صاحب تھے اور کئی لوگ تھے. اللہ نے کتنا بڑا فضل فرمایا. بڑوسوں کے لوگوں کے پاس کوئی زیادہ پیسے نہیں ہیں. ان لوگوں کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے. ان لوگوں کے پاس کھیتیاں اور محنت کے سوا کچھ نہیں ہے.